الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، وضو میں ظاہری اعضاء ہی کیوں دھوئے جاتے ہیں؟ وضو میں ظاہری اعضاء ہی کیوں دھوئے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حسی مصلحت بھی ہے اور معنوی مصلحت بھی ہے۔ حسی مصلحت کیا ہے اور معنوی مصلحت کیا ہے؟ حسی مصلحت یہ ہے کہ یہی اعضاء زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چہرہ جو دل کی صفائی کا پتہ دیتا ہے، ہاتھ جو چیزوں کو چھوتا ہے، سر جو بدن کا نازک اور اشرف حصہ ہے، اور پیر زمین سے سب سے زیادہ ٹچ ہوتا ہے۔ لیکن سر کے مسح کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مشقت اور پریشانی سے بچا جائے۔ معنوی مصلحت کیا ہے؟ کہ انہی اعضاء سے نیکیاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ ہاتھ سے چھونا، پیر سے چلنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے بولنا، اور ان سے جو گناہ ہوا گویا وضو کے بعد وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو عضو کے آخری حصے سے جو پانی نکلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تیمم مٹی سے کیوں اور دو اعضاء پر ہی تیمم کیوں کیے جائیں گے؟ یعنی مٹی سے تیمم کیوں ہوگا اور دو اعضاء پر ہی تیمم کیوں ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے مٹی سے تیمم اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا میٹیریل دو ہی چیز ہے، مٹی اور پانی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں فلنا مادتان الماء والتراب، یعنی ہماری پیدائش کا دو مادہ ہے، دو میٹیریل ہے، ایک پانی اور ایک مٹی۔ اگر پانی نہ ہو تو اس کے بعد مٹی کو ہی ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ اور دو اعضاء پر ہی مسح اس لیے کہ سر پر مٹی ڈالنا ناپسندیدہ اور مکروہ شمار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ مصیبت میں سر پر مٹی ڈالتے ہیں۔ اور پیر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی پیر پہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ پیر تو خود گرد و غبار سے آلودہ ہوتے رہتے ہیں۔ رہا چہرہ اور ہاتھ، تو اس میں اللہ کے لیے کسر نفسی، عاجزی اور تعظیم کا پہلو پایا جاتا ہے۔ پھر قیاس یہ ہے کہ تیمم دھلنے والے دونوں اعضاء کے ساتھ خاص ہے، اور وہ چہرہ اور ہاتھ ہے، جبکہ مسح کیے جانے والے اعضاء سے ساقط ہے، اور وہ سر ہے، اور پیر کا بھی کبھی کبھار مسح کیا جاتا ہے جبکہ ایک انسان نے موزے پہن رکھا ہو۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو نماز کے وقت کسی ایک جہت میں بہرحال نماز پڑھنا ہی تھا، لیکن چونکہ اسلام اتحاد کا قائل ہے، اتحاد کی طرف بلاتا ہے، اتحاد کا داعی ہے، اس لیے خانہ کعبہ کو قبلہ طے کر دیا گیا تاکہ نماز کے وقت دنیا کے کونے کونے کے مسلمان اپنی نمازوں میں قبلہ کی طرف ہی چہرہ کریں۔ ورنہ اگر آزادی ہوتی کہ جدھر چاہے ایک انسان منہ کر کے نماز پڑھے تو ایک ہی مسجد میں عجیب طرح سے انتشار دیکھنے کو ملتا، اور اسلام یونٹی کا قائل ہے، اس لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمازوں کے لیے کچھ اوقات ممنوعہ ہیں کہ جن میں نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، جیسے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نماز سے روکا گیا۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں نماز سے منع کیا گیا تاکہ اس ظاہری مشابہت سے بچا جا سکے۔ عورتوں پر جمعہ اور جماعت
کیوں واجب نہیں ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ، کیونکہ عورتیں ظاہر ہونے والی جماعت میں سے نہیں ہے اور مردوں سے گھل مل کر رہنے والی جماعت میں سے نہیں ہے، اسی لیے جہاد عورتوں پر فرض نہیں، جبکہ نماز، زکوٰۃ، روزے اور طہارت اور حج میں مردوں اور عورتوں کے بیچ برابری پائی جاتی ہے۔ شریعت کے اسرار میں سے ایک سر یہ ہے، شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں پریشانی آتی ہے وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ یہ شریعت کا بہت بڑا مقصد ہے۔ پریشانی آئی تو شریعت آسانی پیدا کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ موزے پر مسح کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر ایک انسان نے موزہ وضو کی حالت میں پہنا ہے تو وہ مسح کرے گا۔ پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال میں پریشانی ہو تو تیمم مشروع قرار دیا گیا ہے۔ مسافر کے لیے قصر اور جمع کی رخصت اور چھوٹ رکھی گئی ہے، اور روزے میں بھی چھوٹ رکھی گئی ہے۔ بیمار اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار اتنی کم رکھی گئی ہے کہ فقیر کا فائدہ ہوتا ہے اور مالدار کو نقصان نہیں ہوتا۔ روزہ عقل مند، بالغ اور طاقت رکھنے والے پر ہی فرض ہے، چھوٹے بچوں پر فرض نہیں، اور جو طاقت نہ رکھے اس پر بھی فرض نہیں، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، جس کی تفصیل ہے۔ حج طاقت رکھنے والے پر زندگی میں ایک مرتبہ میں فرض ہے، اور ہر سال حج فرض نہیں ہے۔ اور جان بچانے کے لیے مردار کھانے کو بھی شریعت نے حلال ٹھہرایا ہے، حالانکہ مردار حرام ہے، لیکن جان بچانے کی نوبت آئے تو وہاں پر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ارکان اسلام میں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ ہیں، ان کا کیا فلسفہ ہے، ان کی کیا حکمت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز کا اثر ایک مسلمان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے۔ نماز میں تمام نفسیاتی الجھنوں اور پریشانیوں کا علاج پایا جاتا ہے، اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اقامت کہو، نماز کے ذریعہ مجھے راحت پہنچاؤ۔ اور سنن ابی داؤد کی ہی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو نماز کی طرف لپکتے تھے۔ نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا کہ اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں 5 مرتبہ تم غسل کرتے ہو تو کیا تمہارے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تب آپ نے فرمایا کہ یہی 5 وقت کی نمازوں کی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز ایک مسلمان بندے کو اللہ کے احکام کا پابند بناتی ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے روکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق، فلاں آدمی رات میں نمازیں پڑھتا ہے اور صبح میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، دیکھو نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو ایک دن چوری سے روک دے گی۔ تو یہ ہے نماز کا اثر۔ نماز ایک انسان کو پنکچول بھی بناتی ہے، وقت کا پابند بناتی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھنے والا انسان خود بخود وقت کا پابند بن جاتا ہے، اور وہ نماز سے سیکھتا ہے کہ ہر ضروری کام کو اپنے وقت پر انجام دینا چاہیے۔
نماز دوسروں کے جذبات کی رعایت کرنا بھی سکھاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بچے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ نماز میں ہر طرح کا بھید بھاؤ اور نسلی تعصب مٹ جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ نماز میں حاضر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات کی بھی خبر ملتی رہتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ اس طرح نماز بے شمار اخلاقی خوبیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی پر زکوٰۃ کا کیا اثر ہوتا ہے، یا زکوٰۃ میں کیا فلسفہ پایا جاتا ہے؟ انسان مال کا حریص اور لالچی واقع ہوا ہے۔ زکوٰۃ ایک انسان کو اس حرص اور لالچ سے بچاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ زکوٰۃ بخیلی سے بچا کر کے سخاوت اور فیاضی کی صفت پیدا کرتی ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ زکوٰۃ سماج سے چوری کو ختم کرتی ہے، ڈکیتی کو ختم کرتی ہے، لا قانونیت کو ختم کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کی جب مدد ہوتی ہے تو غریب چوری نہیں کرتا، غریب ڈکیتی نہیں کرتا، سماج میں لا قانونیت کا ماحول نہیں بنتا ہے۔ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرنے پر ایسا پرسکون ماحول بنتا ہے اور ایسی راحت محسوس ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی تنگی کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح براس الیتیم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی پر روزہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ ایک بندہ جب ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہیں اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر پورے طور پر طاری کر لیتا ہے۔ اکیلے میں ہوتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، 1 مہینہ تک یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے تاکہ 11 مہینوں کے لیے یہ سوچے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن رب کا کیمرہ ہر وقت تمہارے اوپر لگا ہوا ہے، اس لیے اکیلے میں ہو پھر بھی اللہ کی غیرت کو پامال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے دل میں ان غریبوں اور مسکینوں کے تئیں بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو سال بھر یا سال کے اکثر دنوں میں بھوکے رہتے ہیں۔ روزہ انسان کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کیونکہ انسان کے اندر 2 خواہشیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر کنٹرول نہ ہو اور انہیں لگام نہ دیا جائے تو انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا کر جانوروں کی سطح پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اور وہ 2 خواہشیں کون سی ہیں؟ کھانے پینے کی چاہت اور جنسی خواہش۔ اور روزہ ان دونوں چیزوں پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر اچھے عادات پیدا کرتا ہے اور بری عادتوں سے نجات دیتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو یہ ہے روزہ کا فلسفہ۔ ایک مسلمان کی زندگی میں
حج کا کیا اثر ہوتا ہے یا حج کا فلسفہ کیا ہے، تو آپ اگر غور کریں گے نا تو عجیب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آخر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونے والی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کیوں ٹھہرایا؟ اگر اس نقطے پہ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو پورے طور پر اس کی زندگی سدھر چکی ہوتی ہے، پورے طور پر وہ بدل چکا ہوتا ہے اگر واقعی اس نے حج کے تقاضے کو بھرتا ہے تو۔ پھر حاجی جب احرام باندھتا ہے تو سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادر پہن لیتا ہے، اس میں وہ موت کو یاد کرتا ہے کہ ایک دن ایسے ہی ہمیں کفن دیا جائے گا اور تنگ و تاریک کوٹھی میں سلا دیا جائے گا۔ اب وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ عرفہ میں اکٹھا ہوتا ہے جہاں پر سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں تو وقوف عرفہ سے قیامت کے دن کے محشر کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذہن میں محشر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حج میں ہر طرح سے رنگ و نسل کا فرق بھی مٹ جاتا ہے، اسی لیے افریقی نسل کا امریکی لیڈر، افریقی نسل کا امریکی لیڈر میلکم ایکس جب اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حج کے لیے آتا ہے تو حج کے بیچ مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، جہاں حاجی جاتے ہیں وہاں سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی نغمہ سب کی زبان پر ہوتا ہے، تو یہ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے رنگ و نسل کے فرق کا اصل علاج، یہ ہے رنگ و نسل کے فرق کا اصل علاج۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شریعت کو سمجھنے، شریعت کو سیکھنے، شریعت پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس شریعت کی تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ کے جذبات کی بھی قدر کرنا چاہیں گے کہ اب تک آپ نے ہماری باتوں پہ دھیان دیا اور بہت غور سے ہماری باتیں سنتے رہے۔ جزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔